اور یہ تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ بھول گیا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اس صورتحال میں پھر وہ کیا کرے گا. یہ جی بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو یہ بہت ہمارے ساتھ ہونے والا ایک مسئلہ ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور اسے بھول گیا کہ وہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں، تو اگر تو اس کا ذہن 50-50 کا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ یار شاید میں نے 2 پڑھ لی ہیں یا 3 پڑھ لی ہیں، اگر تو 50-50 ہے تو اس صورتحال میں پھر اگر وہ اسے مشابہ ہو گیا 2 اور 3 میں تو پھر وہ اس صورتحال میں 2 پڑھ لے، 2 کو کاؤنٹ کرے گا. اور اگر اسی طرح اسے 1 اور 2 میں متشابہ لگ گیا کہ پتہ نہیں یار میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، تو اس صورتحال میں بھی وہ اگر 50-50 ہے تو پھر وہ 1 کو کاؤنٹ کرے گا. اسی طرح 3 اور 4 میں اگر متشابہ لگ گیا ہے تو پھر وہ 3 کو کاؤنٹ کرے گا اور آخر میں سجدہ صاف کر لے گا. یہ ایک طریقہ کار ہو گیا. اگر انسان کو غالب گمان یہ ہے، اگر اسے متشابہ لگ گیا 2 اور 3 میں، اور غالب گمان اگر اس کا یہ کہ نہیں یار میں نے 2 نہیں 3 ہی پڑھی ہیں، یا 1 اور 2 میں اگر اس کو متشابہ لگ گیا، اب غالب گمان اس کا یہ ہے کہ میں نے 2 ہی پڑھی ہیں یا 4 ہی پڑھی ہیں، 3 نہیں پڑھی، تو اس صورتحال میں پھر وہ اپنے غالب گمان کو ترجیح دے گا. اس کی پرائیورٹی جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے جو اس کا زیادہ گمان ہے، زیادہ خیال ہے. باقی جو ہے وہ اس کا وہم ہے، وہ اس کو نکال دے. اور آخر میں اس صورتحال میں جب اسے ظن غالب ہے تو اس صورتحال میں پھر وہ آخر میں سجدہ صاحب بھی نہیں کرے گا. وہ جو اس کا زیادہ غالب گمان ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس پر عمل کرے گا. پہلی صورتحال میں اگر 50-50 چانس ہو تو پھر کم کو کاؤنٹ کرے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے. اور یہ متشابہ لگنا جو ہے یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں ہوتے ہو نا تو یہ شیطان تمہارے پاس آ جاتا ہے نماز کے اندر اور یہ متشابہ ڈال دیتا ہے، ایک شبہ ڈال دیتا ہے انسان کے ذہن میں. تو اس کی 2 صورتحال ہوتی ہیں، یہاں تو 50-50 چانس ہوتا ہے، یہاں ظن غالب ہوتا ہے. تو دونوں کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کیا کرنا ہے. اگر 50-50 گمان ہے تو پھر کم کو کاؤنٹ کرنا ہے، آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہے. اگر غالب گمان ہے پھر اس پر عمل کریں، وہم کو نکال دیں اور سجدہ صاحب بھی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب.